أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کر دیجئے کماء انزلناہ من السماء کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا فاختلط بہ نبات الارض تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا فاصبح ہشیما پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا تذروہ الریاح کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی تھی جنہیں سماج میں کوئی خاص مالی طور پر بڑی حیثیت حاصل نہیں تھی، وہ پردیسی تھے، باہر سے آئے تھے، جیسے حضرت صہیب تھے، حضرت عمار تھے، ان کے والد حضرت یاسر تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت بلال تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے۔ یہ تمام وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز میں شدید قربانیاں دی ہیں اور مکہ مکرمہ کے سماج میں انہیں کوئی قبائلی خاص حیثیت حاصل نہیں تھی، چونکہ یہ حضرات باہر سے تشریف لائے تھے، مکہ مکرمہ میں پردیسی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو کفار مکہ کی جانب سے، سرداران قریش کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہم سردار ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دینی ہے، ہمارے سامنے پیغام رکھنا ہے تو ہمارے لیے کسی الگ نشست کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ان کے مختلف مطالبے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان غریب مسافروں، ان پردیسیوں کے ساتھ ہی بیٹھا کیجیے۔ یعنی یہ جو سرداران قریش ہیں، ان کی سرداری کی اللہ کے ہاں رتی برابر کوئی وقت نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں، ان کی تمام تر ثروت کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ کو بظاہر مسکین سمجھے جانے والے وہ حضرات پسند ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کو باقاعدہ طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اے حبیب آپ انہی مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھیے، سرداران قریش کے مطالبے پر ان حضرات کو اپنی مجلس سے الگ نہ کیجیے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ حضرات ہیں کہ جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ اور آپ کی محبت ہے، یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو انہیں اپنے سے الگ مت کیجیے، جدا مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے دو بھائیوں کا یا دو ان لوگوں کا واقعہ سنایا کہ جن میں سے ایک بہت صاحب ثروت تھا، دولت مند تھا، اور دوسرے نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا رکھا تھا اور اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ ایک تمثیل اللہ نے بیان فرمائی اور یہ واضح فرمایا کہ مال و دولت کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ مال و دولت جو انسان کو نعمت کا ادراک نہ کروا سکے، اللہ جل جلالہ کے دربار میں نہ لا سکے، تو ایسے مال و دولت کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی پیغام کا تسلسل ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، اور انسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کھلیان ہے، کھیت ہے، باغ ہے، اور میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ اچانک اس پر کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ لمحوں میں ملیاں میٹ ہو جاتا ہے، تو جیسے وہ باغ یا وہ کھلیان یا وہ سبزہ لمحات میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یہی صورتحال دنیاوی زندگی کی ہے کہ چند لمحوں کی یہ مار ہے،
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آ جائے تو انسان ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اسی پیغام کا تسلسل ہے کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، اس کی تمام تر نعمتیں عارضی ہیں، اس کا تمام تر مال و دولت عارضی ہے، اور کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس فانی مال و دولت کی بنیاد پر اترانے کی کوشش کرے، یا یہ فانی مال و دولت اس کے اندر کوئی تکبر لے آئے، تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کو دنیاوی زندگی کی مثال دے دیجئے۔ مثال کیا ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ کی جانب سے اوپر سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے۔ سما ویسے آسمان کو کہا جاتا ہے، لیکن ہر اوپر والی چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چھت کو بھی کہا جاتا ہے، فضا کو بھی کہا جاتا ہے، بسا اوقات بادلوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بادلوں سے پانی برسنا، اس کو یوں تعبیر فرمایا گیا کہ آسمان سے پانی برسنا، سما سے پانی برسنا۔ کہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ بارش برستی ہے، اس بارش کے ذریعے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اور پھر اچانک ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ایسے بے وقت ہو جاتے ہیں کہ ہوائیں ان کو اڑا کے پھرتی ہیں، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، کوئی وقت ان کی نہیں رہتی۔ تو جیسے یہ مثال بیان فرمائی گئی کہ جس طریقے سے یہ چیز بے وقت ہے، پائیدار نہیں ہے، اسی طریقے سے دنیاوی زندگی بھی بے وقت ہے، وہ بھی پائیدار نہیں ہے۔ جیسے اچانک ایک باغ کسی آفت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی اچانک ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی تمثیل قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑی خوبصورت کھیت ہے، لیکن اچانک اس کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے یہ مال و دولت پائیدار نہیں ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی پائیدار نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کسی کو پیدا کرے، کسی کو فنا کرے، کسی کو دولت دے، دولت دینے کے بعد اسے چھین لے، کسی کو کروڑ پتی ارب پتی بنائے اور چند ہی دنوں میں اس کو سڑک پر لے آئے۔ آپ کاروباری لوگ ہیں اور اس قسم کی مثالیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ ایک آدمی بہت خوشحال ہوتا ہے، لیکن دنوں ہی دنوں میں سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے، قرضوں میں چلا جاتا ہے، گھر رہنے کی چھت تک بک جاتی ہے، سواریاں بک جاتی ہیں، بیویاں چھوڑ کی چلی جاتی ہیں، اور وہ تنہا خاک چھانتا ہوا مارا مارا پھرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کو دینے پر بھی قادر ہے اور دینے کے بعد لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ گویا انسان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھو، اور اس کے اوپر ایسا بھروسہ نہ کرو کہ یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا، بلکہ تم سے چھن بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ جنہوں نے دنیا ہی میں رہ جانا ہے، نہ مال انسان کے ساتھ جاتا ہے، نہ اولاد انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ اولاد زیادہ سے زیادہ انسان کو مٹی کے سپرد کر کے چند مٹھی خاک اس کے اوپر پھینک آتی ہے، اور اس کے بعد سب نے گھر آ جانا ہے۔ جو گھر آپ نے سال ہا سال محنت کر کے تعمیر کیا ہے، اس گھر میں آپ کو ہمیشہ رہنا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اچانک آپ چل بسیں گے اور پیچھے اولاد رہے گی، ان کی اولادیں رہیں گی، رشتہ دار رہیں گے۔ جو مال آپ نے تنکا تنکا کر کے جوڑا ہے، بینک بیلنس آپ نے بنایا ہے، وہ سب کچھ دوسروں کے پاس چلا جائے گا، اور انسان خالی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبر میں پیش ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی قدر و قیمت ہے کہ انتہائی درجے کی بے وفا ہے، کسی قسم کی وفا انسان کے ساتھ نہیں کرتی۔
ہاں وفا اس صورت میں کرتی ہے جب ان دنیاوی زینت کو، اس ساز و سامان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ جیسے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور اخروی زندگی کی زینت بنانا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ کیسے اختیار میں ہے؟ کہ آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں، اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ وہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے استغفار کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے کسی بندے کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ اے رب العالمین، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ یعنی میرا تو نامہ اعمال بند ہے، میری تو مہلت ختم ہو چکی ہے، میں تو آپ کے پاس ہوں، تو یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اس سے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ درجہ ہم نے بلند کیا ہے۔ استغفار آپ کے لیے وہ اولاد کرے گی جس کی تربیت آپ دینی خطوط پر کریں گے، جس کے اندر آپ اللہ کا خوف پیدا کریں گے۔ اللہ کا خوف کسی کے دل میں ہوگا تو وہ پھر آپ کے لیے کل کو استغفار کرے۔ ورنہ کتنی اولادیں ہوتی ہیں جو والدین کے جنازے میں کھڑے ہو کر دعا تک نہیں پڑھ سکتی، نماز جنازہ ان کو نہیں آتی۔ اور یہ کوئی کہانی یا کوئی فلمی بات نہیں ہے، بلکہ حقائق ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے والد کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو جس کی تربیت اس طرح ہوتی ہے تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بعد میں والدین کی قبر پر جائے گا، قبر پر جا کر دعا کرے گا، استغفار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کتنی اولادیں ہوتی ہیں جن کے والدین کی قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ کیوں نشان مٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ توفیق نہیں ہوتی جانے کی۔ جو لوگ مسلسل اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں ان کی قبروں کے نشان ختم نہیں ہوتے۔ گورکن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس قبر کا والی وارث موجود ہے تو وہ اس قبر کو چھیڑتا نہیں۔ تو بہرحال اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کی تمام تر جد و جہد آپ کی اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے ہے، تو کبھی اس بات پر بھی غور و فکر کر لیجئے کہ میری اولاد میری آخرت کے کس کام آئے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو کسی ایسی چیز میں خرچ کیا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا مال لوگوں کے نفع کے کام آتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پر علم، کہ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا تھا اور اس نے اپنے علم سے خلق خدا کو سیراب کیا ہے، اب وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی دی ہوئی علمی تربیت کی بنیاد پر لوگ راہ راست پر ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک اعتبار سے صدقہ جاریہ ہے کہ وہ تو جا چکا ہے لیکن اس کی بدولت دنیا میں خیر پھیل رہا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی۔ تو ایسے والدین کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن ان تین لوگوں کا یعنی تین چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو اس آدمی کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ تو مال اور اولاد دنیاوی زینت کی چیزیں ہیں، لیکن آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس طریقے سے اس دنیاوی زینت کو اپنے لیے آخرت کی زینت بناتے ہیں۔ مال کو ایسی جگہ خرچ کیجئے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے، کہ خلق خدا آپ کے مال سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے لیے کوئی کروڑوں اور اربوں کی دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے تھوڑی سی رقم سے بھی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اسی طرح اللہ نے جتنا علم آپ کو دیا ہے، آپ اس علم کو بروئے کار لاتے ہوئے اگلے کسی آدمی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ باقیات الصالحات، وہ صالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ تمام نیک اعمال اس سے مراد ہیں۔ جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ انسان کے حق میں باقی رہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیاں درج ہوتی ہیں۔
ایک روایت کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن جنت کی زمین بیابان ہے اور اس کو سرسبز کرنا تمہارے اوپر ہے، اور اس کا سبزہ کیا ہے؟ اس کا سبزہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ یعنی جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اس کے اندر درخت اگانا، اس کو خوشنما بنانا، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ آپ کیسے خوشنما بنائیں گے؟ آپ تسبیحات کریں گے، آپ نیک اعمال کریں گے، آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کا وہ ذکر آپ کے لیے جنت کے اس بیابان کو باغ میں تبدیل کرے گا، یعنی وہ بیابان آپ کے حق میں باغ میں تبدیل ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے قوت بازو کے بلبوتے پر اپنے لیے جنت خود تعمیر کرنی ہے، اپنے لیے خود وہاں انتظام کرنا ہے کہ آپ کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں، آپ کے لیے جنت میں ایسی جگہ خاص کی جائے کہ جس کا منظر خوشنما ہو۔ قرآن کریم جس طریقے سے وہ بیان کرتا ہے کہ جنت میں ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور انتہائی خوشنما باغات ہیں، تو یہ آپ کی تسبیحات کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے لیے بناتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات کے بارے میں فرمایا کہ تسبیح، تہلیل، تحمید اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ باقیات الصالحات ہیں۔ یعنی ایک آدمی تسبیح کرے سبحان اللہ، تحمید کرے الحمدللہ، تہلیل کرے اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ان تسبیحات کا اہتمام کرے، تو یہ اس کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ اسی طریقے سے جو فرض نمازیں انسان پڑھتا ہے وہ بھی باقیات الصالحات ہے۔ آپ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، خیر کا کوئی، رفاہ عامہ کا کوئی ایسا کام آپ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی وہ دنیا میں موجود رہتا ہے، خلق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو یہ بھی باقیات الصالحات ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ کام جس کے ذریعے آپ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں وہ باقیات الصالحات کے زمرے میں آتا ہے، اور یہاں فرمایا گیا کہ باقیات الصالحات تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، یعنی ثواب بھی تمہیں وہ زیادہ دیں گے اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی وہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا، موازنہ کیا گیا کہ مال و دولت سے امید وابستہ نہ رکھو۔ مال و دولت ہے یا اولاد ہے، یہ دنیاوی زینت کی چیزیں ہیں، ناپائیدار ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ان سے امید وابستہ نہ رکھو۔ اگر امید وابستہ رکھنی ہے تو باقیات الصالحات سے رکھو، نیک اعمال سے رکھو، اپنے اعمال نامے سے امید وابستہ رکھو۔ اور مال و دولت کو جب آپ اس طرح خرچ کریں گے کہ وہ آپ کے اعمال نامے میں اضافے کا سبب بنیں گے تو پھر آپ اس سے بھی امید وابستہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی خالص دنیا سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی جب تک آپ اس کو اللہ کی رضا کا سبب نہ بنائیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بل زعمتم، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا، أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ ہم تمہارے لیے مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ اب ان دو آیات میں قیامت کی منظر کشی فرمائی گئی۔ اس کائنات میں جو بھی نظام ہے اس نظام کو ملیمیٹ کر دینے کا نام قیامت ہے۔ یہ نظام شمسی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ زمین ہے یہ لپیٹ لی جائے گی، یعنی جو بھی یہاں نظام آپ کو نظر آتا ہے اس نظام کو ایک مرتبہ اللہ ختم کر دے گا۔
یہاں فرمایا گیا کہ ہم اس دن پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ قرآن کریم میں پہاڑوں کے بارے میں دو طرح کی تعبیر استعمال فرمائی گئی، ایک تو یہ کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اور دوسری جگہ جیسے سورۃ القارعہ میں ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک جگہ فرمایا گیا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ گویا پہلے مرحلے میں اللہ ان پہاڑوں کو چلا دے گا، یعنی آج یہ بڑی بڑی جسامت کے حامل پہاڑ زمین پر ساکن آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے اللہ ان کو چلا دے گا اور اس کے بعد ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا، اور یہ ایسے بے وزن ہوں گے جیسے دھن کی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ جب روئی کو دھنکا جاتا ہے اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اسی طریقے سے یہ پہاڑ بے وزن ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ منظر کشی کر رہا ہے کہ قیامت کس طریقے سے واقع ہو، اور پھر ادھر سے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ کس طریقے سے لایا جائے گا؟ اسی طریقے سے جیسے انسان دنیا میں آتا ہے۔ انسان دنیا میں بے لباس آتا ہے، غیر مختون آتا ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، اس طریقے سے وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو نکال کر حشر کی طرف لائے گا کہ وہ بے لباس ہوں گے اور غیر مختون حالت میں ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انسانوں کے حشر کو بیان فرمایا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کے سطر پر نظر ڈالیں گے، یعنی بے پردگی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لوگ اتنی وحشت کے عالم میں ہوں گے کہ کسی کو دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگی، یعنی کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ میرا لباس ہے یا نہیں اور سامنے اور پیچھے والے کا بھی لباس ہے یا نہیں۔ تو اس طریقے سے انسانوں کو پیش کیا جائے، اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، چونکہ انہیں اللہ کی خاطر دین کو پھیلانے کی پاداش میں بے لباس کر کے آگ میں باندھ کر پھینکا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا ان کو یہ عطا فرمائیں گے کہ تمام تر انسانیت میں سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے۔ اور بعض روایات میں جناب رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ السلام کا، کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حشر میں پیش ہوں گے، اور پھر اللہ کی جانب سے خطاب ہوگا، بندوں سے خطاب کیا جائے گا کہ اے میرے بندو، یہاں تم سے حساب لیا جائے گا، لہٰذا اپنی حجت اپنے ذہن میں رکھو، یعنی جو تم نے جواب دینا ہے وہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور آج کے دن تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اور دوسری طرف فرشتوں سے اللہ خطاب فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو صفوں کی شکل میں اپنے پاؤں کے پنجوں کی انگلیوں کے بل کھڑا کر دو، یعنی لوگ اپنی پاؤں کے پنجوں کی انگلیوں پر کھڑے ہوں گے، اور اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، بندے کے ساتھ بندہ چمٹا ہوا ہوگا۔ اس طریقے سے اولین اور آخرین تمام تر انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوگی، اور پھر اللہ کی جانب سے حساب ہوگا۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا کہ کن کاموں میں گزار کر آئے، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ کن کاموں میں جوانی گزاری، تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا، اور 5واں سوال علم کے بارے میں ہوگا، جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس پہ تم نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں سے ہوں گے۔ تمام انسانوں کو صفوں کی حالت میں طبقات میں تقسیم کر کے کھڑا کیا جائے، نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوگا، روزہ دار روزہ داروں کے ساتھ ہوگا، نیکوکار نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، بے نمازی بے نمازیوں کے صف میں ہوگا، روزہ خور روزہ خوروں کی صف میں ہوگا۔
اللہ کے باغیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حشر کا میدان قائم فرمائیں گے۔ تو یہاں اسی صورتحال کی منظر کشی فرمائی گئی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے۔ یعنی آج تو یہ زمین میں اونچ نیچ ہے، آپ کو جگہ جگہ رکاوٹیں نظر آتی ہیں، علامات نظر آتی ہیں۔ آپ ابھی یہاں سے نکلیں گے، گھر جائیں گے تو مختلف علامات کی بنیاد پر پہنچیں گے۔ راستے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ علامات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ مختلف موڑ ہیں، مختلف چوک ہیں، نشیب و فراز ہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر بالکل یہ چٹیل میدان ہوتا، کوئی موڑ نہ ہوتا، کوئی چوک نہ ہوتا، تو آپ گھر کیسے پہنچتے اگر کوئی علامت نہ ہوتی؟ تو قیامت سے پہلے اللہ جو زمین بچھائے گا وہ ان تمام علامات سے خالی ہوگی، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، انسانوں کے درمیان کسی قسم کی آڑ نہیں ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان حشر میں حاضری سے مستثنا ہو، سب نے حشر میں حاضری دینی ہے، نیکوکاروں نے بھی دینی ہے، اتقیاء نے بھی دینی ہے، بزرگان نے بھی دینی ہے، انبیاء نے بھی دینی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے، یعنی صفوں کی حالت میں ہوں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے عمل کی نسبت سے اپنے عمل کرنے والوں کے درمیان ہوگا، اور پھر اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ دیکھا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر کار تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پہلی بار تم بے لباس دنیا میں آئے تھے، غیر مختون حالت میں دنیا میں آئے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ مفہوم اس کا یہی ہے کہ آج تم ہمارے پاس تن تنہا آئے ہو، یعنی انسان تمام انسانوں کے درمیان ہوگا، لیکن وحشت اتنی ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ساتھ والے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو اس جیسے انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، تن تنہا آتا ہے، اسی طریقے سے تن تنہا، اکیلا، وحشت کی حالت میں، بے لباس اور غیر مختون ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ یہ دن کبھی نہیں آئے گا، تو دیکھ لو آج یہ دن آ گیا۔ اگر کوئی انسان صراحتاً یہ خیال نہ بھی کرے تو لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے مرنا نہیں۔ ہمارے اعمال اسی طرح کے ہیں نا کہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، یا پتہ نہیں موت ہے بھی یا نہیں۔ کوئی زبان سے اظہار نہ بھی کرے لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ امیدیں قائم کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ عمل نہیں کرتے، مساجد آپ کو خالی نظر آتی ہیں، نیک عمل کرنے والے آپ کو خال خال نظر آتے ہیں۔ تو فرمائے کہ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دن نہیں آئے گا، اب دیکھ لو آ گیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، یعنی اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوفزدہ ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہیں، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ جب سب کو اس طریقے سے اکٹھا کر لیا جائے گا، اب ہر آدمی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے سے اعمال نامے اڑیں گے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جو نیکوکار ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدکار ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جو بدکار ہوگا
جس نے دنیا میں بغاوت کر رکھی ہوگی وہ اپنے اعمال نامے سے خوف محسوس کرے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میرے سارے کرتوت اس کے اندر موجود ہیں، وہ منہ چھپاتا ہوا پھرے گا، اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور وہ کسی کے سامنے اپنا اعمال نامہ کھولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الیمین میں سے ہوگا، وہ سب کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابی، کہ دیکھو پڑھو ذرا یہ میرا اعمال نامہ ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ وہ کہے گا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ یہ حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، تو میں اسی یقین کے پیش نظر عمل کرتا رہا، تو آج اللہ نے مجھے یہ درجات عطا کیے ہیں، وہ اچھی زندگی میں رہے گا، بلند جنتوں میں رہے گا، بالا خانوں میں رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ منہ چھپاتا پھرے، وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، میرا ہر عمل اس کے اندر موجود ہے، میری ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اس کے اندر موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے تو ایک نگہبان موجود ہے جو آپ کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے، لفظ ضائع نہیں ہوتا۔ جب لفظ ضائع نہیں ہوتا تو عمل کیسے ضائع ہوگا؟ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے اوپر مختلف گواہ ہیں۔ سب سے پہلا گواہ انسان کے عمل کا اس کا اپنا جسم ہے۔ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو کسی جسم کے عضو کے ذریعے کرتا ہے، ہاتھ سے کرے گا، پاؤں سے کرے گا، چل کر کرے گا، پکڑ کر کرے گا، دیکھ کر کرے گا، تو اپنے جسمانی اعضاء اس کے خلاف گواہ بنے گا۔ تو اس کے خلاف یا اس کے حق میں پہلا گواہ اس کا جسم ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا ماحول ہے، جس زمین کے جس حصے پر وہ عمل کرتا ہے وہ حصہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور یہی اعمال پھر قیامت کے دن اس کے سامنے اعمال نامے کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہوں کی فہرست ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا، وہ مجرم، کہ اس اعمال نامے نے تو میرے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہے، نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ میرا کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، نہ میرا کوئی لفظ چھوڑا ہے، اور نہ میرا کوئی کام چھوڑا ہے، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انسان کا ایک ایک عمل محفوظ کرے۔ جیسے یہ کیمرے ہیں، ریکارڈنگ کرنے والے کیمرے ہوتے ہیں، تو جب تک کیمرہ آن رہتا ہے آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر پلک جھپکنے کا انداز، آپ کا ہر لفظ اس میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے جو کیمرے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پیچھے جو سرداران قریش کے واقعے کا ذکر تھا، یا اس کے بعد جو تمثیل بیان کی گئی تھی، جس میں ایک مالدار آدمی اپنے غریب دوست کے سامنے اترا رہا تھا، تو چاہے سرداران قریش کا عمل ہو یا اس مالدار آدمی کا عمل ہو، اس کی بنیاد تکبر تھا۔ سرداران قریش کو بھی اپنے مال پر تکبر تھا، اور اللہ نے پیچھے جو تمثیل بیان فرمائی اس میں بھی اس مالدار آدمی کو اپنے مال پر ناز تھا، تکبر تھا۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ تکبر کی وجہ اور اس تکبر کے انجام کو بیان فرما رہے ہیں کہ تکبر کا آغاز کہاں سے ہوا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تخلیق آدم کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کرو۔ ابھی سجدے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس پر بحث کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ لغوی اعتبار سے سجدہ تھا، لغت میں سجدہ جھکنے کو کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو آداب بجا لانے کا کہا گیا تھا، باقاعدہ اصطلاحی سجدہ نہیں تھا۔
اصطلاح میں سجدے کا مطلب 8 اعضاء کو زمین پر ٹیک دینا ہے۔ آپ کا ماتھا ہے، آپ کی ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، تو یہ 8 اعضاء ہیں۔ ان 8 اعضاء کو زمین پر ٹیکنے کا نام اصطلاح میں سجدہ ہے۔ اور لغت میں جھکنے کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا بہت جھکے، اپنے جسم کو تھوڑا جھکائے، تو اس کو بھی سجدے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ لغوی سجدہ تھا، یعنی انہوں نے صرف آداب بجا لائے تھے، اور کچھ حضرات کے ہاں یہ باقاعدہ اصطلاحی سجدہ تھا، یعنی 8 اعضاء کو زمین پر ٹیک کر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ پھر اس کی تعویل یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ان کے لیے قبلے کی طرح تھا، سجدہ اللہ کو کیا جا رہا تھا، اور آدم علیہ السلام کا جسم ان کے لیے قبلے کی طرح تھا، یعنی آدم علیہ السلام ان کے لیے بطور قبلے کے تھے، باقی سجدہ تو اللہ کو ہو رہا تھا۔ جیسے انسان اس طرف رخ کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، بیت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اب سجدہ تو اللہ کو کرتا ہے، لیکن بیت اللہ کی عمارت کو بطور قبلے کے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو گویا آدم علیہ السلام ان کے لیے بطور قبلے کے تھے، اور سجدہ تو اللہ کے حکم پر اللہ ہی کے لیے ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس میں بھی تفصیل ہے کہ یہ حکم تمام فرشتوں کو تھا یا کچھ فرشتوں کو تھا۔ فرشتوں کے مختلف اقسام ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو اس کے نیچے ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو یہ حکم نہیں تھا، بلکہ جو اس کے نیچے ہیں یا زمین پر جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ بہرحال فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو فرشتے تو اطاعت گزار ہیں۔ یاد رکھیے فرشتوں کی تخلیق میں، ان کے مادہ تخلیق میں نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہے، فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ایک کمپیوٹر ہے، اس کے اندر آپ جو سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کام نہیں کرتا۔ تو فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب وہاں پر ابلیس بھی تھا، عزازیل جنات میں سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے 7 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روئے زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ تمام تر عبادت نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا، اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر خلیفہ مجھے بنائے، مجھے نامزد کیا جائے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ تو انسان کو بنایا جا رہا ہے، تو ایک طرف اس نے تکبر کیا، یعنی انسان کو کم نگاہ سے دیکھا کہ میں تو اس سے افضل ہوں، کیونکہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی کی خاصیت نیچے جانا ہے، تو میں افضل ہوں، اور جو افضل ہے اپنے سے کم مرتبے والے کو سجدہ تو نہیں کرتا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ اس نے اپنی معلومات کی بنیاد پر دلیل قائم کی۔ ایک طرف اس نے تکبر کیا، دوسری طرف اس نے حسد کیا کہ یہ خلافت انسان کو کیوں ملی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ کہاں گئے میرے وہ سجدے، وہ عبادات، وہ علم و فضل، وہ تمام تر اطاعتیں، وہ لاکھوں برس کے سجدے، وہ کہاں گئے؟ مجھے خلافت کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں ملی؟ تو حسد اور تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے ندامت پیش کرنے کی بجائے تکبر سے کام لیا کہ میں تو افضل ہوں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو یہاں تکبر کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابلیس نے تکبر کیا۔ ابلیس کہتے ہیں مایوس کو، چونکہ اس نے تکبر کیا اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، ملعون قرار دے دیا، اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو تکبر کا انجام انسان کے سامنے واضح کیا گیا کہ دیکھو یہ مال و دولت تو بہت عارضی چیز ہے، غیر پائیدار چیز ہے، تم ایک ناپائیدار چیز کی بنیاد پر تکبر کیسے کرتے ہو، اتراتے کیسے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے، یا تمہارے اس مال کی اوقات کیا ہے؟ لمحوں میں اللہ تم سے یہ مال چھین سکتا ہے۔ ایک بڑے پلازے کا مالک ہوگا، اچانک زلزلہ آئے گا، اس کا پلازہ پیوند خاک ہو جائے گا، اور
وہ ایک مزدور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ مزدور کے پاس اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کا مال لٹا بھی تو نہیں ہے نا، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے تو اربوں روپے ڈوب گئے لمحوں میں، تو یہ تو ایک معمولی سمجھے جانے والے مزدور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو یہاں ان مضامین کا آپس میں ایک خاص تسلسل ہے کہ مال کے اوپر تکیہ نہ کیا کرو، مال و دولت کی بنیاد پر تکبر نہ کرو، کیونکہ ایک تو تکبر کا انجام برا ہے، اور دوسرا مال و دولت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آدمی تکبر کرے یا دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھے۔ کان من الجن، یعنی ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ اب حکم تو فرشتے کو تھا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، تو ابلیس ضمنی طور پر سجدہ کرنے کا پابند تھا۔ گویا کہ اس وقت جو بھی مخلوق تھی، چاہے وہ عرضی ہی مخلوق کیوں نہ ہو، ابلیس عرضی مخلوق تھا، ان کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرو، تاکہ آدم علیہ السلام کی برتری سب پر واضح کی جائے۔ اور یوں بھی یہ فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا، تو جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ماحول میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی سجدہ کرنے کا پابند تھا۔ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی تکبر نے اس کو نافرمانی پر مجبور کیا۔ تو اے انسان، تکبر سے کام نہ لو، کیونکہ تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کے پیچھے پڑتے ہو۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کی ذریت بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور اولاد ظاہر ہے کہ فرشتوں کی تو ہو نہیں سکتی، وہ جنات کی ہو سکتی ہے، یا انسان کی ہو سکتی ہے، حیوانات کی ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، اس کی ذریت ہے۔ اور ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے یومیہ بنیادوں پر، اپنی تمام تر ذریت کو جمع کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے لائے، تو اس کے مختلف چہلے چانٹے اس کے سامنے اپنی رپورٹ بیان کرتے ہیں۔ اتنے میں سے ایک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ تو ابلیس اٹھ کر اس کو داد دیتا ہے کہ کام تو تم نے کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی دو انسانوں میں علیحدگی نہیں ہوتی، دو خاندانوں میں علیحدگی ہوتی، اور بچوں کے لیے تعمر ایک آزمائش کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس لیے طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے مبغوض قرار دیا، یعنی ہے تو حلال، مرد کا حق ہے، میاں بیوی اگر نہ رہنا چاہیں تو علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل سخت ناپسندیدہ ہے۔ آج کل طلاق کی بہت کثرت ہے، عدالتوں میں خاص طور پر فیملی کورٹس میں عجیب و غریب قسم کے مناظر ہوتے ہیں، جہاں میاں بیوی میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ بچے کھینچ رہا ہوتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ماں کے پاس جانا ہے یا باپ کے پاس جانا ہے، اور ماں یا باپ کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ عجیب و غریب قسم کے دل خراش مناظر ہوتے ہیں جو انسان کے کلیجے کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ میاں بیوی اس میں سے گزرتے ہیں، ضد نے پکڑا ہوتا ہے، انا نے پکڑا ہوتا ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے یا دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے وہ اپنا گھر توڑوا بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں ماحول ہی اس طرح کا ہے، کچھ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ڈراموں میں معمولی باتوں پر تمہیں 3 طلاقیں ہیں، تمہیں اتنی طلاقیں، 3 سے کم تو بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عدالت جائے، عدالت میں جو کمبخت وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاں طلاق شروع ہی 3 سے ہوتی ہے۔ کبھی آپ وہ اسٹام پیپر پڑھ کر دیکھیں جو علیحدگی کا ہوتا ہے، اس میں 1 یا 2 طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ آغاز ہی 3 سے ہوتا ہے، اور اس وقت وہ غصے میں سائن کر دیتا ہے، بعد میں پھر مارا پھرتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی واپسی کا راستہ، تو واپسی کا تو راستہ نہیں ہوتا۔ طلاق تو گولی کی طرح ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، جب 3 گولیاں برسا دی اس نے تو کام ختم ہو گیا۔ 3 گولیاں بیوی کو مار دو تو وہ مر جائے گی، دوبارہ زندہ تو نہیں ہوگی۔ تو طلاق بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب اپنے رشتے کو 3 گولیاں 3 فائر آپ نے کر دیے تو رشتہ تو چور چور ہو گیا، اب دوبارہ اس کے جوڑنے کا اس دنیا میں تو کوئی تصور نہیں ہے، اور جب دنیا میں نہیں ہے تو جنت میں بھی نہیں ہوگا۔
تو بہرحال سوچ سمجھ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ازدواجی زندگی ایک طرف بہت مضبوط ہوتی ہے اور دوسری طرف بہت کمزور ہوتی ہے، 3 لفظوں کی مار ہوتی ہے۔ خونی رشتہ الفاظ سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ لفظوں سے بنا نہیں ہوتا، وہ خون سے بنا ہوتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان جتنی بھی لڑائی ہو جائے، جتنی بھی گالیاں دیں، دنیا کے سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں، مہینے کے بعد پھر اکٹھے ہو جائیں گے، وہ خونی رشتہ ہے۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان یہ بات نہیں ہے، چونکہ یہ رشتہ بنتا لفظوں سے ہے تو ٹوٹتا بھی لفظوں سے، اور ایسا ٹوٹتا ہے کہ پھر جڑتا بھی نہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر جو اپنے نوجوان بچوں یا بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کم از کم 4-5 مہینے اپنے نوجوان بیٹے یا بیٹی کی تربیت کریں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ کوئی خوابوں کی زندگی نہیں ہوتی، خواب تو 2-3 دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد پھر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ خوابوں کے پیچھے پڑے رہیں گے یا وہ جو ڈراموں میں زندگی دیکھی ہوتی ہے اس کو تلاش کریں گے، تو بس 1 مہینے کے اندر اندر پھر دونوں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور بس پھر کام ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ خوابوں زندگی ایک حقیقت ہے، یہ خواب تو نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کریں تو 2-3-4 مہینے اس کی تربیت کریں۔ پہلے خود اپنی تربیت ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں، تب جا کر ایک پائیدار رشتہ وجود میں آتا ہے۔ ورنہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ کریں گے اور صاحبزادہ یا صاحبزادی مہینے کے بعد پھر آپ کے چوکھٹ پر بیٹھے ہوں گے کہ لو جی ہم واپس آ گئے۔ ہاں، تو ابلیس کی ذریت ہے اور ابلیس اپنی ذریت کو جمع کر کے رپورٹ لیتا ہے اور سب سے زیادہ داد اسی کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرا کے آیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا دشمن ہے اور تم مجھے چھوڑ کے اپنے دشمن کے پیچھے جا رہے ہو یا اس کی ذریت کے پیچھے جا رہے ہو، کتنا برا متبادل تم منتخب کرتے ہو۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کے پیچھے جانا کہ تم نے اللہ کی رحمت کا متبادل ابلیس کو قرار دیا، اس کی ذریت کو قرار دیا۔ تو اے انسان تھوڑا غور و فکر کرو کہ تم نے کتنا برا انتخاب کیا اور کتنا بدترین متبادل تم نے تلاش کیا۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ یعنی ابلیس یا اس کی ذریت میرے شریک نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں تن تنہا بنائے، اللہ فرما رہے میں تن تنہا تمہارا خالق ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا، ابلیس کو یا کسی دوسری طاقت کو اپنے ساتھ شریک کیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ زمین و آسمان بھی میں نے تنہا بنائے اور ان کو بھی میں نے تن تنہا بنایا۔ یعنی ابلیس کو اگر میں نے پیدا کیا تو تن تنہا پیدا کیا۔ یا جس کو تم اللہ کا متبادل سمجھ رہے ہو، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات تو خود میں نے تن تنہا بنائی، اور جس کو تم میرا متبادل سمجھ رہے ہو اس کو بھی میں نے تن تنہا بنایا، اس کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی جیسی طاقتور ذات کو چھوڑ کر کس طرف چلے جا رہے ہو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نادوا شرکائی، ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ شرکائی الذین زعمتم، کہ ذرا پکارو ان کو جو تمہارے زعم کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق میری خدائی میں شریک تھے۔ تو وہ پکاریں گے، فدعوہم، چنانچہ وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کا کوئی بھی غیر ہو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا، چاہے پتھر ہو چاہے انسان ہو۔ جو مقدس اور برگزیدہ شخصیات ہیں جن کے لیے مختلف روایات میں شفاعت ثابت ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے آپ کی شفاعت نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے آپ کو جواب نہیں دے سکتے، اللہ کے حکم سے شفاعت ہو۔ جیسے حفاظ کے بارے میں آتا ہے، مختلف اور نیک برگزیدہ شخصیات کے بارے میں ہے کہ ان کو شفاعت کا اختیار ہوگا، تو یہ اختیار اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا، از خود کوئی دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔
فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، یعنی کوئی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، تو سمجھ جائیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، فَلَمْ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ آخرت کے حالات ہیں کہ مجرمین کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، وہ اس سے خوف کھائیں گے، اور پھر اس طرف امید بھری نگاہ کریں گے کہ جس کے پیچھے چل کر انہوں نے اللہ کو چھوڑا تھا، لیکن وہاں سے مایوس ہو جائیں گے، آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ ہم نے اسی آگ میں گرنا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسی پھنکاریں مارے گی، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ مختلف روایات میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو ہزاروں فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا، گویا کہ لاکھوں فرشتے جہنم کو قابو کرنے میں مصروف ہوں گے، اور جہنم ہوگی کہ اللہ کے باغیوں کو دیکھ کر بے قابو ہوتی جائے گی۔ وہ یہ چاہے گی کہ مجھے ان پر آزاد چھوڑا جائے جو دنیا میں اللہ کی بغاوت کرتے تھے۔ تو مجرمین سب کچھ دیکھیں گے، اور آپ تصور کریں کہ انسان کتنا مایوس ہوگا جب اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، تو اس وقت اس کی مایوسی کا کیا حال ہوگا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، مختلف تمثیلات کو بیان کیا ہے، مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا گیا ہے، پچھلی تاریخ سے واقعات بیان کر کے انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ انسان کو نصیحت ہر اسلوب میں کی گئی ہے، اور نصیحت کارگر اسی وقت ہوتی ہے جب مختلف اسالیب کے ساتھ کی جائے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑے چھوٹوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، اور پھر بڑوں کو شکایت ہوتی ہے کہ چھوٹے بات نہیں مانتے۔ تو اس میں اگر چھوٹوں کی بھی کچھ غلطی ہوگی، لیکن بڑے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نصیحت کا اسلوب کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہے، میں ہر وقت ہٹو بچوں سے کام لیتا ہوں یا نصیحت کے وہ اسلوب بھی استعمال کرتا ہوں جو اللہ نے قرآن کریم میں مجھے نصیحت کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں تاریخی واقعات کو بیان کر کے انسان کو نصیحت کی گئی ہے، تو یہ بھی نصیحت کا ایک اسلوب ہے کہ آپ اپنے کسی چھوٹے کے سامنے تاریخ کا کوئی واقعہ بیان کر کے اسے نصیحت کریں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پیچھے یہ نافرمان فلاں قوم گزری تھی، اس پہ یہ عذاب آیا تھا۔ تو یہ نصیحت کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے تمثیلات بیان فرمائی ہیں، تو نصیحت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے تمثیلات بیان کی جائیں، مختلف مثالیں بیان کی جائیں، جو امثال ہوتی ہیں، ضرب المثل ہوتی ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کی جائے۔ ہر وقت حکم چلانے سے کام نہیں چلتا کہ کرو نہ کرو، کرو نہ کرو۔ اولاد یا چھوٹے اس قسم کے احکامات سن سن کر ان کے کان پک جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اس نصیحت میں اثر نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، یعنی حکم بھی ہے اور منع کرنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخی واقعات کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، امثال کا بیان ہے، تمثیلات کا بیان ہے۔ تو یہ نصیحت کی اسالیب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ سارے اسالیب آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی امت کو نصیحت فرماتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا، ایک نوجوان صحابی تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے۔ اب صحابہ کرام کو بڑا عجیب لگا کہ یہ انہوں نے کیا بات کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جس عمل کی تم اجازت لے رہے ہو یہ عمل کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے؟
اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا دوسرے بھی نہیں برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ گوارا کرو گے؟ یعنی عورت کا جو جو رشتہ ہو سکتا ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، وہ تمام رشتے آپ نے اس کے سامنے بیان فرمائے، اور ساتھ آپ اس کے سامنے یہ واضح فرماتے جا رہے تھے کہ دوسرے بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ یعنی جس کسی خاتون کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو جیسے تمہیں یہ گوارا نہیں ہے دوسروں کو بھی گوارا نہیں ہے۔ تو ایسے حکمت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ تو گویا صرف اس طریقے سے نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی کہ گناہ نہ کرو، یہ کام نہ کرو، بلکہ ذرا اسلوب تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا جو بھی چھوٹا ہے اس کے مزاج کے موافق کیسے نصیحت کی جائے، کون سا اسلوب اختیار کیا جائے۔ نصیحت سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، آپ کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ اس خاص ماحول میں مخصوص منصوبہ بندی کے تحت آپ جب نصیحت کریں گے تو پھر وہ اثر انداز ہوگی۔ خالی کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے قرآن کریم میں ہر قسم کے مضامین بیان کی۔ قرآن میں نصیحت کا ہر اسلوب آپ کو ملے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا، یعنی اس کے پاس مختلف نصیحتوں کے جواب میں تعویلیں ہوتی ہیں۔ جھگڑالو ہے، وہ تعویلیں پیش کرتا ہے، وضاحتیں کرتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ مزاج ہے، انسان کا خالق اللہ ہے، اس کے مزاج میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ جیسے یہاں کہا کہ انسان جھگڑالو ہے، ایک جگہ فرمایا انسان جلد باز ہے، ایک جگہ فرمایا انسان ظالم ہے، کہیں فرمایا گیا کہ انسان بخیل ہے۔ تو یہ تمام وہ خصلتیں ہیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں، اور انسان اس بات کا پابند ہے کہ ان کا علاج کرے۔ یعنی جھگڑالو ہے یا جلد باز ہے تو پھر اپنے اس خصلت کا علاج کرے، اپنے اندر تحمل پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحمل پسند تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آئے، باہر سے حضرات آئے تھے، انہوں نے مدینہ کی آبادی سے باہر پڑاؤ ڈالا، اپنا سامان رکھا اور پھر دوڑ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ تمنا تھی، طلب تھی، تو جلدی کی چلے گئے۔ ایک ان میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے جلدی نہیں کی، وہ آرام سے بیٹھے رہے، تیاری کی، آرام وارام کیا، سفر کی تھکاوٹ دور کی، اور جو اثرات ہوتے ہیں سفر کے وہ دور کیے، اور پھر بڑے ہی تحمل اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمائے کہ یہ جو تمہاری یہ دو خصلتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اس لیے جو لوگ مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں انہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ہوٹل پہنچنے کے فوراً بعد جلدی میں مسجد نبوی حاضری کی کوشش نہ کرو، بلکہ تحمل کے ساتھ جاؤ، پہلے اپنے سفر کے اثرات دور کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، تھوڑا بہت آرام کرو، اور پھر تحمل کے ساتھ، وقار کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ تو انسان کے مزاج میں اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور انسان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ان خصلتوں کو اپنے سے دور کرے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ یعنی قرآن کریم میں ہر اسلوب سے نصیحت کر دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتوں سے ماننے والا نہیں ہے، اس کو لاتوں کی ضرورت ہے، اور اسے اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کا انتظار ہے کہ جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے میٹ کیا تھا تو اللہ اس کے اوپر بھی عذاب لے آئے۔ تو جو آدمی نصیحت سے نہیں مانتا پھر اس کے ساتھ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور متنبع کریں۔
یعنی پیغمبروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور بغاوت کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ اہل باطل کا وتیرہ ہے کہ وہ حق کے جواب میں کوئی دلیل نہیں لاتے بلکہ جھگڑا کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، افواہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، اگر کسی کے پاس دلیل کا جواب نہ ہو تو وہ گالی سے جواب دیتا ہے یا افواہوں سے جواب دیتا ہے۔ تو ہر زمانے میں باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ یہی فرما رہا ہے کہ پیغمبر تو ان کو خوشخبری سناتے ہیں جنت کی یا آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، اور یہ باطل کو لے کر جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ موڑ لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ ایک آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کی آیات کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس کا انجام اس کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اور وہ آیات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اپنا انجام بھول جاتا ہے، اپنے کرتوتوں کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی جس کے اوپر اللہ کا کلام اثر نہ کرے، جو اپنے انجام کو مد نظر نہ رکھے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور یہ ظلم وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ظلم وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ اب گویا کہ اس کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، نہ اسے حق نظر آتا ہے، نہ اسے حق سنائی دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اب اسے حق اور باطل کی تمیز ہی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کلام بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے، جن کی وجہ سے وہ اس کو نہیں سمجھتے، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دی۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے، چنانچہ اب وہ حق سن نہیں سکتے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ صحیح راستے پر اس وقت آئیں گے جب حق ان کو دکھائی دے گا، یا حق ان کو سنائی دے گا، یا حق اور باطل کی تمیز ان کے اندر ہوگی۔ جب وہ تمیز ہی کھو بیٹھے ہیں، اب وہ راہ راست پر کیسے آئیں گے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آئے، یعنی اعمال کی بنیاد پر سزا دینے پر آئے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا۔ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ تم جب بھی اپنے رب کے پاس جاؤ گے تو اللہ جل جلالہ کے دروازے تمہیں کھلے ملیں گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یعنی انسان اللہ کی طرف جتنا متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی، اور فرمائے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو گناہوں سے بھر کر میرے پاس آئے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، تو میں ان گناہوں سے بڑھ کر رحمت کے ساتھ تیرا استقبال کروں۔ تو اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ انسان کے گناہ اس کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے، بس انسان کی کمقلی یہ ہے یا اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے دامن میں اپنے لیے جگہ تلاش نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا۔ تو فرمائے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اگر وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے سزا دینے پر آ جائے تو پھر تو انسان ایک دن بھی نہ رہ سکے۔
لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت سے پہلے انسان پر عذاب لاتا نہیں ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ساری بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ عربوں کے قرب و جوار میں کئی بستیاں ایسی تھیں جن پر عذاب آیا۔ قوم عاد کی بستی تھی، قوم سمود کی بستی تھی، قوم لوط کی بستی تھی، یہ تمام بستیاں عربوں کے تجارتی روٹ پر واقع تھیں۔ عرب جب نکلتے تھے حجاز سے اور شام جاتے تھے تو یہ بستیاں ان کے راستے پر آتی تھیں، تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، انہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر تھا، اس وقت سے ایک لمحہ بھی یہ آگے نہیں جا سکے، اللہ نے لمحوں میں ہی ان کو ختم کر دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرح کوئی انسان نہیں پیدا کی جتنی طاقت ہم نے ان کو دی تھی، لیکن جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمحوں میں ان کو ملیامیٹ کر دیا، اور وہ اللہ کے اقتدار اور قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو بہرحال اس طریقے سے مختلف اسالیب کے ساتھ قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے تاکہ انسان چلتی ہوئی سانسوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر کل کو یہ ڈور کٹ گئی تو انسان کے پاس حسرت کے سوا اور کچھ نہیں۔